کبھی اگر حوصلہ ہو نا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور ہمت ہے. یہی حوصلہ اور ہمت اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دلانے میں کی ہوتی تو آج ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے. اتنی ہی اگر محنت جتنی محنت جھوٹ کو بنانے میں اور کہانی بنانے میں لگاتے ہیں، اتنی ہی محنت اگر پاکستان کی عوام کو منصوبے دینے میں، ترقی دینے میں، روزگار دینے میں، گھر دینے میں، نوکریاں دینے میں لگاتے، ملک کو معاشی ترقی میں لگاتے، تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے. آج موصوف ایک مضحکہ خیز حرکت کہ میڈیا کی آزادی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. میڈیا میں حیران ہوں ان لوگوں پہ، ان صحافیوں پہ جو اس میڈیا سیمینار میں بیٹھ کر ان کی سیاسی تقریر سن رہے تھے. اور اس سیمینار میں بیٹھ کے وہ میڈیا کے حضرات، بڑے رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے وہاں، اور وہ وہاں بیٹھ کر میڈیا کی آزادی کی تقریر سن رہے تھے عمران خان صاحب کے منہ سے. مطلب اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عمران خان صاحب جس وقت صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کے قلم کھینے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کے میڈیا پہ پروگرامز بند کیے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کی آواز بندی کی جا رہی تھی، جس وقت صحافیوں کے اوپر گھر میں گھس کر تشدد کیا جا رہا تھا، جس وقت میڈیا ہاؤسز کی معاشی صورتحال اور معاشی جو پوری ایک ان کی اکنامک سچویشن تھی اس کو کمزور کیا جا رہا تھا، جس وقت بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک کے خلاف نیب گردی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف کر کے میڈیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آوازیں بند کر لو، منہ بند کر لو. جب میڈیا کی آزادی اور کے اوپر میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پچھلے 4 سال پی ایف یو جے کہتا رہا، یہ پچھلے 4 سال سی پی این ای کہتا رہا، جس کے آج وہاں لوگ بیٹھے تھے، رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے. یہ بات پی بی اے کہتا رہا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن. یہ بات عالمی جو میڈیا واچ کے ادارے ہیں وہ لوگ کہتے رہے. وہ لوگ کہتے رہے کہ جس وقت یہ تمام میڈیا دشمنی، اظہار رائے کی دشمنی، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، پری ڈیٹر کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان میڈیا کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے پری ڈیٹر ہے، کھا جانے والا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. یہ آج میڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا، جب ہم سڑکوں کے اوپر تھے کہ یہ صحافت اور میڈیا سینسرشپ ہے، یہ کالا قانون ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت سوشل میڈیا اور ان کے پارٹی کے ٹرولز، ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز، ان کے اپنے ترجمان، جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے، ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا، وہ ترجمان، ان کے وزیر اطلاعات، ان کے کرائے کے ترجمان، ان کے ٹاؤٹس میڈیا کے اوپر کیمپین کرتے تھے. جب ابصار عالم کو گولی لگی تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ جس وقت متی اللہ جان اغوا ہوئے اپنی بیٹی کے اسکول کے باہر، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت اسد طور کو گھر میں گھس کر اس کی ٹانگیں، اس کے بازو اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت نصرت جاوید صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی کے خلاف بدترین گھٹیا اخلاق سے گری ہوئی سوشل میڈیا پر کیمپین ہوئی اور اپنے غنڈوں کو ان کے گھروں کے باہر بھیجا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت عنبر شمسی، طلعت حسین، افتخار احمد، نجم سیٹھی، مرتضی سلنگی، ڈاکٹر دانش کے پروگرام بند کیے گئے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے.
جس وقت حامد میر کا پروگرام بند کیا گیا، جس وقت عرفان صدیقی کو رات کو 2 بجے ان کی بیگم پر تشدد کر کے، بوڑھی بیگم پر تشدد کر کے عرفان صدیقی کو گرفتار کیا، گھر کے کرائے کے غلط مقدمے کے اوپر ان کا قلم کھینچا ان سے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو کے خلاف نیب گردی کی اور میڈیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نیب گردی کر سکتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ آپ کو میڈیا کی آزادی سے کوئی خوف نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سارا خوف، کیونکہ یہ خوف اس وقت آپ پر مبتلا تھا جس وقت آپ کے پاس اختیار بھی تھا، کرسی بھی تھی، اس وقت یہ خوف آپ کے اوپر طاری تھا۔ اور پھر بات کرتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں کی، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی اور اپوزیشن کی۔ جس وقت حزب اختلاف کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ان کے سیلز میں کیڑیاں چوڑی گئیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں، نیب میں بھیجا، ان کی ویڈیوز بنائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت مریم نواز کے وہ کمرہ دیا جس کے اندر باتھ روم تھا، فلش تھا، جہاں وہ نماز پڑھتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ سجدہ کہاں کروں اور باتھ روم کہاں استعمال کروں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت نواز شریف صاحب کی بیگم وفات پائی، اس پے رول کے لیے بھیجنا کے لیے رکاوٹیں ڈالنی اور ان کو ان کے جنازے پر جانے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہیٹر اتار لوں گا، اے سی اتار لوں گا، اور ایک بندہ رکھا تھا کہ نہ دوائیاں دے، اگر شوگر زیادہ ہو۔ نیب کی کسٹڈی میں طبیعت نواز شریف صاحب کی خراب ہوئی، اور یہی شکلیں جو آج پمز میں لیٹی ہوئی ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتی تھیں، تمسخر اڑاتی تھیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت کلثوم نواز شریف صاحبہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جس وقت وہ لندن میں ہسپتال میں داخل تھیں تو یہ کہا گیا کہ وہ ہسپتال نہیں، وہ ہوٹل ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے، اور وہ بیمار نہیں ہے، اور یہاں نیب کے اندر جب وہاں جانے کی اجازت مانگی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا، اور وہ فوت ہو گئیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ تیسری دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار کیا، اس وقت وزیر عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور ان کو گرفتار کیا اور ان کو اس جیل میں رکھا جہاں وہ بیٹھ سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، اور ان کو وہاں کیڑیاں چھوڑی، کاکروچز چھوڑے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، گھر سے کھانا منگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، دوائی وقت پر نہیں دی جاتی تھی، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ ان کو نہیں دی جاتی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اور کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں نے پیسے کھائے تو 4 سال آپ وزیر اعظم تھے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی عمران خان صاحب، اور آپ نے اپنے تمام کیسز، اپنی تمام انکوائریز ختم کرائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ آپ نے طیبہ گل کی ویڈیو کو چیئرمین نیب کو دکھا کر کمپرومائز کیا۔ 4 سال آپ ملک کے وزیر اعظم رہے، 4 سال آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، نیب کی انکوائریز کی اور عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے، کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی، کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اگر 4 سال آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں تھی، جو تھی کیونکہ ان سب کے کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، تو نیشنل کرائم ایجنسی جہاں یہ فیصلہ آیا
کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، اور اسی میں نواز شریف صاحب کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی کمیشن، کوئی کک بیک نہیں ہوئی۔ وہ نیشنل کرائم ایجنسی تھی، اس وقت وزیر اعظم آپ تھے۔ جس وقت 4 سال ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک کی تاریخی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ جس وقت پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا، ہیرے لوٹے جا رہے تھے، توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا، ملک میں فورن فنڈنگ آ کر ملک دشمنی ہو رہی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر تمام انکوائریاں کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کیس نہیں بنتے۔ لیکن جب ویڈیو آ گئی چیئرمین نیب کی، یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا، یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آج وہ 4 سال پہلے تو چلو الزام لگانا بنتا تھا کہ شاید کوئی خیال ہو کہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن 4 سال ملک پر مسلط رہے، ایک ایک کیسز، ایک ایک جرم میں، ایک ایک الزام میں 4 دفعہ 2 دفعہ گرفتار کیا۔ اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اختیار بھی موجود، آپ کے پاس کرسی بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریاستی طاقت بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود، لیکن آپ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، کیوں؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ اس وقت آپ وزیر اعظم تھے۔ اگر چوری کی تھی سلمان شہباز نے، اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے، اگر چوری کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں، تو نیب میں تھے، جیلوں میں تھے۔ اینٹی کرپشن میں جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی ماں کے اوپر کیسز بنائے، ان کو جیل میں، ان کو جہاں رکھا گیا کورٹس کی عدالت کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، صرف بیٹھ سکتے تھے اس سیل کے اندر۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس کے برعکس مالم جبہ، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر، فورن فنڈنگ، تمام انکوائریاں بند، نیب کے تمام انکوائریوں پہ تالے، خیبر پختونخوا میں آج تک احتساب کمیشن کو تالا، نیب مٹھی میں، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو جیب میں۔ تو الزام ثابت کرتے، اپنی انکوائریاں تو بند ہو سکتی تھی۔ اگر نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اپنی انکوائریاں کیسے بند کی اور دوسروں پہ انکوائریاں کھول دیں؟ تو ثابت کرنی تھی۔ کبھی 56 والیوم، کبھی 52 والیوم، کبھی صندوق، اقامے پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ آج 351 کمپنیوں کی فورن فنڈنگ، فورن ایجنٹ پکڑا گیا عمران خان صاحب، جو 2008 سے 2022 تک اس ملک میں فورن فنڈنگ ہزاروں اکاؤنٹس آتے رہے۔ اور آج وہی شخص کہتا ہے میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا، کہتا ہے میں ریکارڈ نہیں دوں گا، کہتا ہے میں کوئی حساب نہیں دوں گا، میں کسی کو کوئی حساب فورن فنڈنگ کا نہیں دوں گا، توشہ خانہ کا نہیں دوں گا، عارف نقوی کرکٹ ووٹن فنڈ ریزنگ سیاسی مقاصد میں استعمال، باقی بار اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کرتے رہے ملک کے نام کے اوپر، شوکت خانم کے اوپر، سیلاب کے اوپر، اور یہاں ملک میں فتنہ، فساد، انتشار اور کرپشن کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں فرح گوگی کو نہیں پیش کروں گا۔ وہ بشرا بی بی کہتی ہیں اسلامی ٹچ دو، وہ کہتی ہیں غداری کے ساتھ لنک کرو۔ اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت جب ہیرے لوٹے جا رہے تھے، جب تقرریوں کے اوپر پیسوں کی بوریاں کھولی جا رہی تھیں پنجاب میں، جب بھی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ایل این جی جس کے اب حساب ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا۔ اور طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے، تو پھر شہباز گل کیوں جیل سے جانا چاہیے؟ اور اگر طاقتور آنا چاہیے قانون کے نیچے
تو پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں آنے چاہیے ایف آئی اے میں، جے آئی ٹی میں؟ کیوں نہیں آنا چاہیے فارن فنڈنگ میں، الیکشن کمیشن میں؟ کیوں نہیں حساب دینا چاہیے توشہ خانہ میں؟ کیونکہ ملک تو تب ترقی کرتے ہیں جب طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے. تو طاقتور تو آپ کے مطابق نواز شریف صاحب، آپ وزیر اعظم تھے، روزانہ کی بنیاد پر بیٹی کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد، ملک کی تاریخ میں کوئی کیس نہیں ہے، پیش ہوتے تھے، خود احتساب کے لیے پیش کیا. شہباز شریف ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، ہائی کورٹس میں پیش ہوتے تھے. اس وقت یہ تمسخر اڑاتے تھے، یہ جو آج پمز میں لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ مکافات عمل ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ وقت کو پھرتے دیر نہیں لگتی. یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں. اللہ معافی دے، آج نقلی آکسیجن لگا کر لیٹے ہوئے ہیں. یہ ہے حقیقت. اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ایک اور بات بڑی وہ کی کہ غلام، میں چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے. تم کیا چاہو گے؟ ملک آزاد ہو جائے جو خود غلام ہو فارن فنڈنگ کا، جو خود غلام ہو اس فارن فنڈنگ کا، ان آٹا چوروں کا، ان چینی چوروں کا، ان ایل این جی چوروں کا، ان گیس چوروں کا، جنہوں نے فرح گوگی کا، بشرا بی بی کا جو غلام ہو، عارف نقوی کا جو غلام ہو، جو بھارتیوں کا غلام ہو، جو اسرائیل سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو امریکہ سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو یو کے سے پیسہ آیا، کینیڈا سے پیسہ آیا، اس فارن فنڈنگ کا غلام ہو، وہ ملک کو آزاد کرائے گا. یہاں کہتے ہیں سازش ہو گئی بیرون ملک. آج کوئی نہیں کہتے، کیونکہ لابیسٹ پکڑے گئے ہیں. اپنے جو تشہیر کے لیے سی آئی اے کا جو ہیڈ ہے، ایجنٹ، وہ پکڑا گیا. لابیسٹ رکھے ہیں امریکہ میں، ہائر کیے ہیں پی ٹی آئی نے، کہ ان کی امریکہ میں مثبت امیج بلڈنگ ہو سکے، ان کی تشہیر ہو سکے. اس لیے اب کوئی بات نہیں ہوتی فورن چینج رجیم کی. وہ جو خط نکالا تھا، کیونکہ اب خط اپنے اکاؤنٹس کے نکل آئے ہیں. ہر روز ایک نیا اکاؤنٹ نکلتا ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے، اور کہتا ہے میں جواب نہیں دوں گا. پھر کہتے ہیں طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے آئیں. آپ اس لیے جواب نہیں دیتے. اور عمران خان صاحب، آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. اس وقت تو چیئرمین نیب کی ویڈیو تھی، آج جواب نہیں ہے. اس لیے یہ تماشے بند کریں. آپ کو دیکھ کر اب ترس آتا ہے. اور وہ عوام جو اس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، اس کو یہ وہ سوال پوچھتی ہے آج کہ فوراً اور ملک آزاد ہو گیا ہے ملک آزاد ہو گیا ہے فورن ایجنٹ سے. ملک آزاد ہو گیا ہے اس فورن فنڈنگ کے اثرات سے جو ملک دشمنی کے لیے آئے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے جنہوں نے ملک میں معاشی تباہی مچائی، جنہوں نے میڈیا کی آواز بندی کی، میڈیا کا قتل کیا، میڈیا کی صحافتی کی دشمنی کی. آج یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے سال کو ہماری تنخواہیں بند کر دی گئی تھیں جو آج نہیں کھلی، ان کو کھلوائیں. آج کہتے ہیں ہمارے پروگرام شروع کروائیں. میڈیا آزاد، ملک آزاد، عوام آزاد ہو چکی ہے. اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے. اور اگر ایف آئی اے گرفتار کر سکتی تھی شہباز شریف کو الزامات کی بنیاد پر، مریم نواز کو، سلمان شہباز کو، سعد رفیق کو، حمزہ شہباز کو، اگر احسن اقبال کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، جن کے میں نے نام نہیں لیے کیونکہ اتنی، حنیف عباسی کو، کیا کیا حنیف عباسی کے ساتھ؟ اتنا خوف کے الیکشن نہیں لڑنے دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے اب عوام آپ کا چہرہ بھی سمجھ چکی ہے، آپ کے تمام لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کی تمام چوریاں بھی سامنے آ چکی ہیں. کیسز اس وقت ایف آئی اے میں ہے. اگر ایف آئی اے ان تمام لوگوں کو عمران خان کے الزام کے اوپر گرفتار کر سکتی تھی تو عمران خان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. جو ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے.
کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی FIA میں پیش ہو جائیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ بہت شکریہ۔ عثمان میڈم، عمران خان صاحب وزیر اعظم تو اس وقت نہیں ہے، لیکن شاید وہ پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کو سمجھ رہے ہیں، اور آج بھی اطلاع آئی تھی کہ وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، کل بھی ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو پنڈی کے اسپتال میں پہنچا دیں اور تصادم کر لیں، جھگڑا کر لیں، جو کچھ بھی ہو۔ آج بھی یہ کہا گیا کہ فلانے افسر کو ہٹانا اور فلانے کو لگانا ہے، جو کہ شاید وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دھمکی کرا دی کہ شاید ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ چلو، وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت شوق تھا اور ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ 10 ووٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ بات یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے کو 4 سال لوٹا گیا، بے روزگار کیا گیا، معاشی طور پر تباہ کیا گیا۔ فرح گوگی اور بشرا بی بی نے لوٹ کے اس صوبے کا برا حال کر دیا، اور کہتا ہے طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آئے۔ شہباز گل صاحب کو FIA نے اریسٹ کیا، اس کے اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی، عدالت میں ریمانڈ ہوا، اس ریمانڈ کے خلاف پنجاب پولیس بھیج دی کہ ہڈیالہ جیل سے، انہوں نے کہا فیڈرل پرزنر ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ IG پرزن پنجاب نے کہا، ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کو نکال کر ہڈیالہ سے راولپنڈی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں، اور وہاں سے پولیس بھیج دی پنجاب کی ہڈیالہ جیل، ادھر سے اسلام آباد پولیس۔ مطلب پولیس کا آپس میں ٹکراؤ، لوگوں کے سامنے پنجاب حکومت اور وفاق کو کھڑا کر دیا۔ یہاں سے FC رینجرز گئے، طبیعت صاف ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ جو نیوٹرلز ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ ان لوگوں کو مسلط کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 4 سال کسی کے سہارے پر مسلط رہے۔ خود آپ نے کہا کہ ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ووٹ دلواؤ، سینٹ میں ووٹ دلواؤ، اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ دلواؤ۔ مطلب کہ نیوٹرل اگر نیوٹرل ہیں تو کبھی نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ان کو جانور کہو، انہیں کہو میری کرسی بچاؤ، مجھے اقتدار واپس دلاؤ، اور آئینی خلاف ورزی کرو، جو آئین کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرو، کیونکہ کرسی نہیں تو ملک کو آگ لگا دو۔ اقتدار نہیں رہا کیونکہ ابھی اور لوٹنا تھا، بیچ میں نو کانفیڈنس آ گیا، ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، ابھی اور ہیرے 5 کیرٹ، ابھی تو 10 کیرٹ تک جانا تھا، کوئی وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ اس کا دکھ تھا، ایک کرسی نہیں ایک اقتدار چلی گئی تو پورے ملک کو آگ لگا دو، جھوٹ بولو، قانون کے آگے پیش نہ ہو۔ قانون حرکت میں آ چکا ہے، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، ایک بہت بڑا اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے جس کے اوپر میں کل تفصیلی پریس ٹاک کر کے عوام کو بتاؤں گی کہ کتنا گھنونا مذاق کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ اس فورن فنڈنگ کو لے کر۔ توشہ خانہ میں پیش نہیں ہو رہے، فورن فنڈنگ میں پیش نہیں ہو رہے، ان کا کوئی بندہ پیش نہیں ہو رہا، ریکارڈ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریکارڈ دیں گے، پھر کہتے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن نے موقع نہیں دیا۔ 8 سال الیکشن کمیشن مانگتا رہا، اب FIA مانگتا رہا ہے، تو میں نے یہی کہا ہے کہ بہتری اسی میں یہ ریکارڈ دے دیں، ورنہ ریکارڈ لینا آتا ہے۔ کل تک جو سب سے زیادہ کہتے تھے کہ جب پکڑے جاتے ہیں دماغ کیوں ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح بیماریاں کس طرح آتی ہیں۔ آپ ان ساری صورتحال جو تقریب اس میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی، کب تک آ رہے ہیں میاں نواز شریف پاکستان؟ جلد آ رہے ہیں، سب کا علاج ہو جائے گا۔ میڈم، چیف سیکرٹری کا بڑا ایشو چلا آج، کیا فائنل ہوا اس کے بارے میں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ جو فارم فنڈنگ کیس ہے اس میں جو غیر ملکی کمپنیاں ملوث ہیں، کیا حکومت کی جانب سے آفیشلی ان کو کوئی تنبیہ کی جائے گی یا لیٹر لکھا جائے گا ان کے خلاف کارروائی؟ دیکھیے، پوری یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے جو الیکشن کمیشن میں آیا ہے، یہ صرف 2008 سے 2013 کی انویسٹیگیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو فنڈنگ ہزاروں کی تعداد ہے جس اکاؤنٹس کے ذریعے ان کی فنڈنگ آتی رہی، وہ سارا انویسٹیگیشن FIA کر رہے ہیں،
اور اس کی انویسٹیگیشن وہ والی انویسٹیگیشن نہیں ہے جو JIT بنی تھی اور ہیروں کی انویسٹیگیشن تھی. یہ ان افسروں پر مشتمل انویسٹیگیشن ہے جو انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی. ایک ایک روپیہ سامنے آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو یہاں بیٹھ کر میں نے آپ کو ایک کیس بتایا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا, وہ والی بھی انویسٹیگیشن FIA میں شروع ہو گئی ہے, اور سب کو طلب کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل براڈ کاسٹ کا سودا کیا, اسپورٹس کا, اور اسپورٹس کھڑا کیا, ARY کو تمام فوائد پہنچائے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا, اور کمیشن کک بیک کی وہ داستان جو ابھی FIA کی انویسٹیگیشن میں آپ کے سامنے آئے گی, اور جو جو اس میں ملوث ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. اچھا میم, جب سے یہ حکومت آئی ہے, آپ نے حکومت سنبھالی ہے, اس عرصے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں, کوئی بھی فیڈرل منسٹر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ فرق ہوگی اور بشرا بی کی اور ناظم کی جو سابق آپ کی حکومت ہے, FIA آپ کے انڈر ہے سارا کچھ, ان پر کیس کیوں نہیں بڑھاتے آپ, کیوں ان سے تفتیش کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ نیب میں کیس چل رہا ہے فرح گوگی کا, FIA کے اندر چل رہا ہے کیس عمران خان صاحب کا. یہ جتنے کیس چل رہے ہیں نا, ان کا ہی جواب دے دیں تو بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے میں جواب ہی نہیں دوں گا, پھر کہتا ہے طاقتور قانون کے نیچے آئے. وہ کہتے ہیں میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا, میں کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گا, میں کسی کو جواب دے ہی نہیں ہوں, مجھ سے کوئی قانون کوئی سوال پوچھ ہی نہیں سکتا میرے ڈاکے کا, میری فورن فنڈنگ کا. یہ چور بھی ہیں, یہ بدماش بھی ہیں, یہ غنڈے بھی ہیں, ساری جو فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ سب چیزیں ان کی عکاسی کرتے ہیں. وہ بھئی آپ نے چوری نہیں کی تو جواب دے دو, فورن فنڈنگ منگائی ہے جو, اس کا حساب دے دو, اور جو 2008 سے پہلے منگاتے رہے ہیں اور 2013 کے بعد منگاتے رہے اس کا جواب دے دو. توشہ خانہ کی گھڑیاں, ذرا آپ اندازہ لگائیں, وہ وزیر اعظم جو توشہ خانہ پہ کاروبار کرے, کیا اس کا کردار ہے, کیا مورل ویلیو ہے. مطلب توشہ خانہ کے تحائف لے لیے, پیسے نہیں جمع کرائے, تحائف بیچ دیے, پھر پیسے جمع کرائے, 20% پہ خریدے, پالیسی 50% کر دی, تحائف 20% پہ لیتے رہے, کیونکہ پیسے نہیں جمع کرائے تھے, پیسے بعد میں جمع کرائے. پھر جو تحائف لے لیے ان تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا, پھر جو تحائف بیچے ان کی انکم آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. کب بھول گیا تھا میں, آپ بیوی کا دیا ہوا بنی گالا بھول جاتے ہیں, آپ بیوی کا دیا ہوا وہ 5 کیرٹ کا ہیرا بھول جاتے ہیں, آپ زمان پارک بھول جاتے ہیں, آپ وہ فیروز والا کی اپنی زمین بھول جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں نے انہیرٹ کرائی تھی. مطلب آپ بھول جاتے ہیں, آپ ایسے چور ہیں جو مطلب مذاق بنا دیا ہے, مذاق. اور پھر لیکچر سنیں, پھر باتیں سنیں. میں میڈیا کی آزادی چاہتا ہوں, میں نہیں ڈرتا تھا, ڈرتا نہیں تھا تو پسلیاں کیوں توڑیں, گولیاں کیوں ماری, گلا کیوں دبایا, نوکریاں کیوں چھینی, معاشی قتل کیوں کیا, صحافتی قتل کیوں کیا, میڈیا کی دشمنی کیوں کی, کیوں لوگوں کے پروگرامز بند کیے, کیوں اخباروں میں آرٹیکل چھاپنے بند کیے, کیوں تشدد کیا, کیوں ناک کی ہڈیاں توڑی. بھئی تمہیں اگر آزادی چاہیے تھی کیوں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, کیوں غلط الزامات لگائے, کیوں عدالتوں میں ثابت نہیں کیے. بھئی اگر تمہیں نہیں خوف تھا تو پھر کیوں تم نے یہ سارے کام کیے. کام کرتے, عوام کو ریلیف دیتے. 4 سال یہ میٹرو, یہ پشاور موڑ کی میٹرو 4 سال رکی رہی. جو سٹیشنز تھے اس کی اسکیفولڈنگز لگی ہوئی تھی, وہ اسکیفولڈنگز نہیں ہٹی, ان کو زنگ لگ گیا. 15 دن میں بسیں چلنی شروع ہو گئیں, شہباز شریف نے چلا دی. یہ خوف تھا, اس لیے بند کیا جیل میں 2 دفعہ. کبھی آشیانہ, کبھی گندا نالا, کبھی صاف پانی, کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال, کبھی منی لانڈرنگ, کبھی کرپشن. NCA کو دے دیا, ڈفٹ کو بلا, ڈفٹ کے اللہ معافی جو ڈونرز, جو انٹرنیشنل ڈونرز سیلاب میں پیسے دیتے رہے, ایجوکیشن میں پیسے دیتے رہے, ارتھ کوئک میں پیسے دیتے رہے, ان کو کنٹروورشل کیا. چائنا کو کنٹروورشل کیا ملتان میٹرو کے اوپر. کبھی لاہور میٹرو پکڑ لیتے تھے, کبھی ملتان میٹرو پکڑ لیتے تھے, کبھی. اور الزام, ثبوت,
1 रुपए का नहीं, और आज कहते हैं चोर है. चोर वो हैं जिनके सबूत मिल गए फॉरेन फंडिंग में. फॉरेन फंडिंग का ऑर्डर आया है, ये इल्ज़ाम नहीं लगा, ये फैसला आया है कि आप फॉरेन एजेंट हैं और फॉरेन फंडिंग आती रही है आपके, आप लाते रहे अपने अकाउंट्स के जो डिक्लेयर्ड अकाउंट्स नहीं थे. मैं तो हैरान हूँ, कौन लोग इनकी बात सुनते हैं, कौन लोग इनकी बात पे यकीन करते हैं. जो सुनते हैं ना कि मैं आज़ादी मुल्क को दिलाना चाहता हूँ, ये भी सुन लें कि जहाँ अमेरिका से आज़ादी की बात करते हैं वहाँ अमेरिका में लॉबियस्ट कितने डॉलर का लॉबियस्ट रखा है, $25,000 का वही सैलाब में दे देते ना. वहाँ तो आपकी मुखालफत हो रही थी, रजीम चेंज हो रही थी, आपके खिलाफ साजिश हुई थी अमेरिका में, तो यहाँ दे देते सैलाब में. वहाँ अमेरिकन लॉबियस्ट रखा, CIA का हेड, कि इनकी तशहीर करें, इनकी इमेज बिल्डिंग करें अमेरिका में. क्यों? ताकि और फॉरेन फंडिंग मिल सके, ताकि और मुल्क दुश्मनी हो सके. यार शर्म भी नहीं आती. घर में शीशा नहीं है, शक्ल नहीं देखते अपनी आप. इमरान खान साहब बस करें, इनका हिसाब कैसे देंगे इन झूठों का. मैडम ये बताइए कि इस वक्त जो सैलाब जलगान की सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, इंतहाई कसमखोरी की हालत में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत शायद कुछ कर ना पाए उनकी दादरसी के लिए. क्या फेडरल हुकूमत उस डूबती हुई इंसानियत को बचाने के लिए कुछ करे? आपने देखा है कि पिछले 4 हफ्ते 1 महीने से शहबाज शरीफ साहब हर जगह पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि एक जगह जिस दिन पहले दिन गए थे, जब हम गए थे सैलाब का दौरा करने, पहला जो बलूचिस्तान हम गए थे, तो वहाँ झलमक्सी, वहाँ चीज़ें नहीं पहुंची हुई थी. जब वो हेलीकॉप्टर जहाँ हमने नहीं जाना था, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपना हेलीकॉप्टर उतारा कि उनको अंदाज़ा हो सके कि चीज़ें रिलीफ की पहुंच रही हैं कि नहीं, और वो नहीं पहुंची हुई थी. और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो हर उस जगह के ऊपर जाएं, हर उस कैंप में जाएं जहां जाके खुद पूछें, खुद पता करें कि दवाई पहुंची, रोटी पहुंची, पानी पहुंचा. और उसी दौरान ये हेलीकॉप्टर लेकर फॉरेन फंडिंग का फितना, फसाद, इंतशार, जलसा, इल्ज़ाम, गाली गलोच, ये वक्त था. ये तो करने की आदत है आपको. वो हेलीकॉप्टर जो इन जलसों में जा सकता है, वो हेलीकॉप्टर झलमक्सी क्यों नहीं जा सकता? वो हेलीकॉप्टर लसबेला क्यों नहीं जा सकता? वो हेलीकॉप्टर सिंध क्यों नहीं जा सकता? जलसा करना कराची जाना था कल, सैलाब जो आया सिंध के अंदर, क्यों नहीं जा सकता इमरान खान उस हेलीकॉप्टर के ऊपर? क्यों नहीं साउथ पंजाब जा सकता? क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत है अपनी, क्यों नहीं सैलाब जदगान शहबाज शरीफ KPK जा सकता है? आप क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जहां अमवात हुई हों, जहां लोग जहां बहक हुए हों, जहां जनाजे उठे हों, वहां बुशरा बीबी जाने नहीं देती. वो कहती नहीं जाना. अपने दोस्त फौत हो गए, नईमुल हक साहब के जनाजे पे नहीं गए, और दोस्त फौत हो गए, क्योंकि बुशरा बीबी जाने नहीं देती. वो कहती नहीं जाना. फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आई थी, फाइनेंशियल क्राइम की रिपोर्ट, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने जा रही है? जी, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का सारा रिकॉर्ड FIA में पेश हो चुका है, और कहते हैं कि वो झूठ है. तो इमरान खान साहब, अगर वो झूठ है तो UK में जहाँ से फॉरेन फंडिंग आती थी, जहाँ पैसे भी हैं आपके पास, वो कि अपने बेटे को कहें ना, सलमान को कहें, वहाँ फाइनेंशियल टाइम को सू कर दे. क्यों नहीं कहते? कह दें उनको. वो जो इलेक्शन कैंपेन जिनकी की थी, क्या नाम था उनका? आवाज़ नहीं आ रही थी. जैक गोल्डस्मिथ. तो जैक गोल्डस्मिथ को कहें वो फाइनेंशियल टाइम्स को सू कर दें, उनके पास पैसे भी बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहें सू करें. क्यों नहीं सू करते? किया था ना डेली मेल को शहबाज शरीफ ने सू, भाग गए थे अदालत से, बरतानिया की अदालत में. उन्होंने कहा डेफेमेशन की है इस अखबार ने शहबाज शरीफ की, कोई सबूत नहीं था. उस वक़्त वो टाउट शहजाद अकबर लेकर आया था डेली मेल के डेविड रोज को पाकिस्तान, जाके नैब के रिकॉर्ड दिखाए थे, जाके कैदियों से मिलवाया था, वहाँ जो लोगों को बंद किया हुआ था बेचारे बेगुनाहों को, वहाँ जाके उनको मिलाया.
उसने कहा पता नहीं कितना बड़ा सबूत मुझे, उसको भी फंसाया, उसको मेरा ख्याल है डेली मेल को भी फंसाया। और जब शहबाज शरीफ ने सू किया भाग गए सारे। इधर वो मुल्तान मेट्रो का शायद इल्ज़ाम लगाया था, उस दिन से आज तक शहबाज शरीफ ने सू किया हुआ नहीं आते। वो 10 अरब वाला नहीं, पहले वो मुल्तान मेट्रो वाला, उसके बाद पैनमा में 10 अरब का मुझे पेशकश हुई है कि वापस ले लो केस, वो नहीं वहाँ आए इमरान खान साहब, क्योंकि झूठ बोलो भाग जाओ। नौसरबाज का काम ही यही है, बस झूठ बोलते जाओ और भागते जाओ, बाकी अल्लाह देखेगा। लेकिन अब हो गया वो FIA में फॉरेन फंडिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और चोर भी पकड़े जाएंगे, फॉरेन एजेंट भी पकड़े जाएंगे, जो जो इसमें सहूलतकार हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और जिन्होंने हीरे खाए हैं, जिन्होंने डिज़ाइनर पर्स लिए हैं, जिन्होंने पंजाब के लोगों को, अफसरों से पैसे लेते रहे यार, उनकी तकरीरों के ऊपर, उनकी नौकरियां लगाने के ऊपर, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लेती रही फराह गोगी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा। इनको इतनी शर्म नहीं आई? वो वज़ीर आज़म की बेगम थी आप, उसकी कोई फर्स्ट लेडी का ही कोई एहतराम होता है बंदे को। वो कोई 2 कैरेट ले रहा था तो 2 कैरेट ले लेते, 5 कैरेट चाहिए भाई। मतलब किस किस्म की लोग हैं, किस तरह के लोग मुसल्लत हैं, क्या हो रहा है किया है, और फिर तकरीरें सुनो। मैम जो मैं गुलाम नहीं हूँ। मैम जो 2 कैरेट दे रहे थे उनका जो आपने एजेंडे में कैबिनेट में पिछली कैबिनेट मीटिंग में उसका ड्राफ्ट किया ना, एजेंडे में वो शामिल था। जी बिल्कुल दिया, तो फिर क्यों उस पर क्यों नहीं मैं बता रही हूँ आपको, हमने ही दिया, ये हिम्मत हमने ही की, क्योंकि ये वो तो उनको तो काबीना में लिफाफा पेश हुआ था सील्ड, उसको खोलना भी नहीं था उसको। इतनी हिम्मत नहीं थी कि काबीना में बैठे तमाम लोग उस लिफाफे को खोल लें कि उसके अंदर क्या है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तब होती है जब इंटरनेशनल गुलामी होती है। हम भी तो काबीना में थे, हमने कहा खोलो, क्योंकि कोई इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग नहीं ली हुई थी, इंटरनेशनल गुलामी नहीं थी। तो ये इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कमेटी काम कर रही है, सब लोग आपके सामने पब्लिक करेंगे इंशाअल्लाह। जो ज़मीनों का तबादला हुआ है, जो पैसों का तबादला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट पैसे गए हैं, सबका हिसाब, क्योंकि ये अवाम के पैसे हैं, सबका हिसाब दिया जाएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं 5,000 रुपये पर कनाल वो ज़मीन है, इसका इतना इशू बनाया जा रहा है अलकादर ट्रस्ट वाली जो जेल के करीब में खरीदी गई है। दूसरा ये बता दें कि एक और आपने वो बनाया है कमीशन, तैयबा गुल का इंक्वायरी कमीशन होनी है, उसकी कहाँ तक पहुँची है प्रोसीडिंग? मैं आपको बताऊं, वो मैंने क्योंकि मैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में इनकी तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहती, वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी दिल हिला देने वाली कहानी है। रोंगटे बाइज्जत शख्स के लिए वो कहानी मर जाने का मुकाम है जो तैयबा गुल के साथ किया इन लोगों ने, और किस तरह तैयबा गुल की वीडियो को दिखाकर चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज करके पूरी मुल्क की सियासत तबाह की, मुल्क की मईशत तबाह की, मुल्क के कॉर्पोरेट सेक्टर को तबाह किया, मुल्क की तरक्की को तबाह किया उस एक वीडियो के ऊपर। और जो वजीर आजम हाउस में उनको 22 दिन अगवा करके रखा, आपको मैं ही प्रेस टॉक करूंगी, वो अभी रिपोर्ट आ जाए कमीशन की, हम पब्लिक करेंगे, और इस जहां में तो माफ़ी मिल जाए शायद इन तकरीरों से, उस जहां में इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। थैंक यू जी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान दौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और प्रोग्राम बंद किए गए।